اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور نصیحت کے لیے اپنی امت کو پچھلی امتوں کے کئی واقعات سنائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے واقعات بھی سنائے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی سے راضی ہوا اور پھر اس پر رحمتوں کی بارش کر دی، اور ایسے واقعات بھی سنائے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کئی واقعات اپنی امت کو سنائے ہیں۔ آج ہم ان واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس کا نام کفل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کفل نامی شخص انتہائی بدکار تھا، ہر طرح کی برائی اس میں پائی جاتی تھی، اور ساتھ میں یہ عورتوں سے زنا بھی کرتا تھا۔ اس کفل نامی شخص کا یہ معمول تھا کہ یہ مختلف عورتوں کو پیسے دے کر ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، اور باقی بھی کئی گناہ اس کا معمول ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کفل نامی شخص نے ایک عورت کو 60 دینار دیے اور اس کو اپنے گھر لے کر آیا۔ اب اس کمرے میں یہ کفل نامی بدکار شخص اور یہ عورت اکیلے تھے۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو کفل کو گناہ کرنے سے روکتا، حتیٰ کہ اب تو وہ عورت بھی پیسے لے کر راضی ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی کفل اس عورت کی طرف بڑھا تو یہ عورت تھر تھر کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کفل نے جب اس عورت کی یہ حالت دیکھی تو تھوڑا اداس ہوا اور اس عورت سے پوچھنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں 60 دیناروں سے زیادہ رقم چاہیے؟ یہ عورت کفل سے کہنے لگی، نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ سنو کفل کہ میں کوئی پیشہ ور خاتون نہیں ہوں، بس میری مجبوری مجھے تمہارے در پر لے آئی ہے، ورنہ میں ان چند ٹکوں کے لیے کبھی بھی اپنے خدا کو ناراض نہ کرتی۔ یہ عورت حقیقت میں نیک تھی، اور جب اس نے خلوص نیت اور دل کے درد کے ساتھ کفل کے سامنے یہ کلمات ادا کیے تو کفل کا دل بھی موم ہو گیا۔ اس نے وہ رقم بھی اس عورت کو دے دی اور اپنے اس گناہ کے ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا اور عورت کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ غریب عورت کفل کے حق میں دعائیں کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب اگلے روز لوگوں نے کفل کے دروازے پر جا کر دیکھا تو وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ان اللہ قد غفر لکفل، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ بے شک دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی رحیم و کریم ہے، اور جب ایک گنہگار انسان اس کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس مرد کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ خوش قسمت شخص عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ میزان پر تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے،
اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یعنی اس کی وراثت کیا کیا ہے، اور فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور اس کی زندگی یوں ہی گناہوں میں گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن اسے خیال آیا کہ میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ مجھے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ پس اس نے لوگوں سے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم دین کے بارے میں دریافت کیا، تو لوگوں نے اسے ایک راہب یعنی پادری کے بارے میں بتایا۔ یہ گناہگار اور قاتل شخص رخت سفر باندھ کر اس عالم کی طرف چل پڑا۔ جب یہ اس عالم کے پاس پہنچا تو اس نے ادب کے ساتھ عالم سے اپنا مسئلہ پوچھا، اور یہ اس عالم سے کہنے لگا، حضور میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 بے قصور لوگوں کو میں نے جان سے مارا ہے۔ اب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاروں۔ کیا اگر میں اب توبہ کر لوں تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا اب بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے جواباً کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم نے اتنے سارے بے قصور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تمہیں اپنے برے کاموں کی سزا تو ضرور ملے گی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملے گی۔ جب اس قاتل شخص نے اس راہب سے یہ نا امیدی کی باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ میں 99 قتل پہلے کر چکا ہوں، میں اس راہب کو بھی مار دیتا ہوں، اس طرح میرے 100 قتل تو پورے ہو جائیں گے، باقی جو سزا مجھے میرے گناہوں کی ملے گی وہ تو مجھے ملنی ہی ہے۔ اسی طرح اس راہب کے قتل کرنے سے میرے 100 قتل پورے ہو جائیں گے۔ پس اس نوجوان نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح اس نے 100 آدمیوں کے قتل کی تعداد کو مکمل کیا۔ اس نے پھر لوگوں سے کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ نوجوان اس عالم کے پاس گیا اور اس نے اپنی ساری کہانی اس عالم کو سنا دی اور اسے بتایا کہ کس طرح میں نے 99 قتل کیے ہیں، اور پھر میں توبہ کی غرض سے ایک راہب کے پاس گیا، اس نے مجھے نا امید کیا کہ تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے اسے بھی قتل کر دیا، اور اب میں 100 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر اب میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میرا مالک میرے گناہ بخش دے گا؟ کیا میرے گناہوں پر مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی اگر میں ایک بار سچے دل سے توبہ کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برے کام کو ترک کر دوں؟ اس عالم نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، ہمارا خدا ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے ایک بار توبہ کر لے تو ہمارا خدا اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اور پھر وہ عالم کہنے لگا، کون ہے جو اس کے اور اس کے بندے کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ ایسا کرو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، بس تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور سنو، اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ برائی کی زمین ہے۔ اس نوجوان نے جب اس عالم کی یہ گفتگو سنی تو اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی، اور یہ سوچنے لگا کہ میری توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے،
اور اس نے اس عالم کا شکریہ ادا کیا اور یہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس نے ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے، اور دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ دونوں فرشتے اس بحث میں الجھ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور اللہ کی طرف دل سے توجہ کر کے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی و بھلائی کا کام ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ جہنمی ہے، اس لیے اس کی روح ہم لے کر جائیں گے اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، پس وہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس فرشتے نے کہا دونوں زمینوں کی درمیانی مسافت کی پیمائش کرو، وہ ان دونوں میں سے جس کے قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ پس انہوں نے اسے ناپا تو اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی یہ قاتل نوجوان جو توبہ کے ارادے سے اپنے علاقے سے ان نیک بندوں کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ جب دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کی گئی تو یہ قاتل اپنی بستی سے دور تھا اور ان نیک انسانوں کی بستی کے قریب تھا، پس فیصلہ ہو گیا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب تھا، لہٰذا اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے یہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور اس زمین کو جس طرف یہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں زمینوں کی درمیانی مسافت کو ناپ لو۔ جب فرشتوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اسے نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب پایا، اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب یہ قاتل نوجوان اپنی موت کے قریب پہنچا اور زمین پر گر گیا تو اس وقت جو تھوڑی بہت سانس اس میں بچی ہوئی تھی اس نے خود کو سینے کے بل گھسیٹ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر لیا، اور اللہ پاک نے پھر اس کی بخشش کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص کہیں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک نوجوان ملا۔ یہ نوجوان اس بوڑھے شخص سے پوچھنے لگا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بوڑھے نے جواب میں کہا کہ میرا حج کا ارادہ ہے اور میں بیت اللہ شریف کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ یہ نوجوان کہنے لگا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اس لیے اس بوڑھے شخص نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ دونوں سفر کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں میدان عرفات میں پہنچے تو یہ بوڑھا شخص بلند آواز میں کہنے لگا لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بوڑھا شخص یہ کلمات کہتا غیب سے ایک ندا آتی کہ لا لبیک، مطلب تیری کوئی حاضری قبول نہیں، لیکن پھر بھی یہ بوڑھا شخص بار بار لبیک کہتا رہا اور ادھر سے بار بار یہی صدا آتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد یہ نوجوان اس بوڑھے سے پوچھنے لگا میاں جی مسلسل آپ کو لا لبیک کی آواز
سنائی دے رہی ہے، پھر بھی آپ واپس نہیں جاتے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو یہ بوڑھا شخص کہنے لگا، یہ آواز آج سے نہیں، پچھلے 70 سالوں سے سن رہا ہوں۔ پچھلے 70 سالوں سے میں مسلسل اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلے 70 سالوں سے میں یہی سن رہا ہوں کہ تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ میں لبیک کہتا ہوں اور ادھر سے لا لبیک کی آواز آتی ہے۔ یہ نوجوان اس بزرگ سے پوچھنے لگا، حضور جب 70 سالوں سے آپ یہی آواز سن رہے ہیں تو آپ دوبارہ کیوں آتے ہیں؟ تو یہ بزرگ رو کر کہنے لگا، بیٹا اگر اس در پہ نہ آؤں تو اور کس در پہ جاؤں؟ اور کوئی در ہے ہی نہیں مانگنے کے قابل کہ اسے مانگا جائے۔ ایک ہی تو سہارا ہے، اس لیے بار بار اسی در پہ آتا ہوں۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے یہی بات کہی اور غیب سے آواز آئی کہ جا، تیری یہ حاضری بھی قبول ہے اور پچھلیاں 70 حاضریاں بھی قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ بتاؤ، اگر کوئی شخص سفر کی غرض سے نکلا اور اس کا سارا زاد راہ یعنی سفر کا سامان ایک اونٹ پر لدا ہو، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر موجود ہو، یہ شخص اپنے اونٹ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا اور راستے میں اسے ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ صحرا انتہائی وسیع ہو اور دور دور تک کوئی بستی نہ ہو اور نہ ہی کسی چیز کا نام و نشان ہو۔ جب یہ شخص صحرا کے وسط میں پہنچے اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، جب یہ بیدار ہو تو یہ دیکھے کہ اس کا اونٹ صحرا میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ اب اس شخص کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور یہ صحرا کے وسط میں بغیر کچھ کھانے پینے کے سامان کے موجود ہو اور یہ اپنی موت کے انتظار میں کھڑا ہو۔ اسے معلوم ہے کہ اب میری موت بہت جلد آنے والی ہے، پھر اچانک اسے اپنا اونٹ نظر آ جائے جس پر اس کا سارا سامان موجود ہو، تو بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی؟ حضور بے شک اس شخص کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ اسے اپنا سامان واپس مل گیا اور یہ مرنے سے بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بے شک میرے ساتھیو، جان لو جب کوئی گنہگار شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ذوالنون مصری سے ایک قول نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں، یعنی شرمندگی سے بچنے کے لیے، مطلب اگر کوئی چور ہو اور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس وقت اس کو جو شرمندگی ہوگی اس کے باعث وہ توبہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں توبہ کی اصل نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے سخت مراحل سے بچ سکیں اور انہیں عذاب نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ بھی توبہ عام لوگوں کی توبہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہے کہ خاص کی توبہ وہ ہے جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ایک خوبصورت واقعہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک حبشی غلام آپ کے پاس آیا، حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اگر میں اب توبہ کر لوں تو میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا اور میرے گناہ بخش دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو جتنا بھی بڑا گنہگار ہے اور تو نے جتنی بھی خطائیں کی ہیں، اگر توبہ کر لے تو وہ رحیم و کریم اللہ تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ حبشی یہ سن کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، حضور مجھے یہ بتائیں کہ جب میں گناہ کرتا تھا اس وقت میرا خدا مجھے دیکھتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں بے شک جب تو گناہ کرتا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتا تھا۔
لیکن تجھ پر اپنی ستاری کی چادر ڈال کر تجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس حبشی نے یہ سنا کہ جب میں گناہ کرتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا، اس نے وہیں ایک زور کی چیخ ماری اور مر گیا۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا آیا کہ پھر وہ زندہ نہ رہا۔ یہی بات حضرت ذوالنون مصری نے فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کی گواہ بن جاتی ہیں جو قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی۔ پہلی وہ زمین جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا وہ زمین بھی اس کی گواہی دے گی۔ دوسرا اس کے اپنے اعضاء، جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعتاً اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تیسرا وہ فرشتے جو اس کے کندھوں پر موجود ہیں وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اور چوتھا نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہی شخص توبہ کر لیتا ہے تو زمین بھول جاتی ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا، فرشتے بھول جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تھا، اس کے اعضاء بھی بھول جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے اس گناہ کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس طرح اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی وہ شخص جو اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے، اور وہ شخص جو بڑھاپے میں گناہ کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار اور کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 قطرے کبھی ضائع نہیں جاتے۔ ایک خون کا وہ قطرہ جب کوئی مجاہد خاص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہو اور اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے، وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے اور وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے اس شہید کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو گنہگار کی آنکھ سے نکلے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی خطا کار انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اگرچہ اتنا تھوڑا روئے کہ اس کی آنکھ میں لگے ہوئے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجنے کا اعلان کرے گا تو وہ بال بول کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے خوف سے رویا تھا اور اس وجہ سے میرا یہ حصہ گیلا ہو گیا تھا، یا تو مجھے اس کی آنکھ سے نکال دے یا پھر اسے جہنم میں نہ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس خطا کار شخص کے گناہ معاف فرما کر اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ ایک تابعی کا قول ہے کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور ہر ایک کو اس بارے میں فکر مند پایا ہے کہ نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ جنتی ہیں، آپ نے ایک چڑیا کو جو درخت پر بیٹھی تھی دیکھ کر فرمایا اس چڑیا کے مزے ہیں کہ اس سے سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، مشکل تو ہمارے لیے ہے جب قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا اور آخرت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے بچ جاتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، کیونکہ آخرت کا دن بہت ہی سخت ہے۔ بس دوستو یہ یاد رکھیں، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔
قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، تم سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔